الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، انہیں اس کی سزا ملے گی، انہیں اس کی سزا ملے گی، وہ اس کا انجام دیکھیں گے، وہ اس کی نحوست دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یجز بہ، سزا تو ملے گی، سزا تو ملے گی۔ پھر بتایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے اور ایمان کی عقل عطا فرماتا ہے اور ایمان کی سمجھ نصیب فرماتا ہے اور ایمان کا روشنی عطا فرماتے ہیں، انہیں پھر گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے۔ جن کی عقل میں ایمان کی روشنی ہو اور جن کی عقل میں ایمان کی سمجھ ہو اور جن کی عقل میں ایمان کا نور ہو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہیں گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے، جیسے پخانے سے آتی ہے، جیسے گندگی سے آتی ہے، انہیں گھن آنے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گناہ آدمی کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، آدمی کی زندگی کی نعمتوں کے لیے خطرہ ہے، آدمی کی زندگی کی راحت اور سکون کے لیے خطرہ ہے۔ گناہ آدمی کی اولاد، گھر کے لیے خطرہ ہے کہ اس کی نحوست کہیں بھی پڑ سکتی ہے، بچوں پہ پڑے، اولاد پہ پڑے، صحت پہ پڑے، نعمتوں پہ پڑے، گھر کے سکون پہ پڑے، گھر کی محبتوں پہ پڑے، معاش پہ پڑے، معیشت پہ پڑے، رزق پہ پڑے، اس کی نحوست کہیں بھی پڑ سکتی ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سزا تو ملے گی۔ اب وہ سزا کی کیا شکل بنتی ہے، گناہ کیا نحوست دکھاتا ہے زندگی میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آدمی اللہ نہ کرے زہر کھا لے تو آدمی کیا کہتا ہے، اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے جان ہی چلی جائے، ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے۔ یا اللہ حفاظت فرمائے آدمی کو کینسر ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے،
تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اندر کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ زہر کا یہ اثر، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کا ریئیکشن ہمارے کانوں نے سن رکھا ہے، کوئی کھا لے تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا یہ ریئیکشن یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، یہ ہماری ایمان والی عقل کہتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا نور کہتا ہے کہ اس کا زندگی میں کہیں ریئیکشن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، وَإِن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سَيُجْزَوْنَ، سزا تو ملے گی۔ انسانی تاریخ کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بعض قوموں پہ اللہ کی پکڑ آئی، آسمان پہ پتھر برسے، زمین پھٹی، اندر گئے، دریاؤں میں ڈوب گئے، آواز ایسی آئی کہ کلیجے پھٹ گئے۔ یہ تاریخ ہے انسانیت کی۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ حالات کی وجہ کیا بنی؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جو ان پہ پکڑ آئی ہے ماضی میں، انسانی تاریخ میں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین پھٹی، دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، پانی میں غرق ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ مظلوم نہیں ہے، یہ خود ظالم ہے، یہ خود ظالم ہیں، جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹا ہے۔ ہم نے تو پہلے انہیں پیغام دیا تھا کہ گناہ کی سزا آئے گی، بتلا دیا تھا۔ جیسے آدمی دنیاوی عقل رکھتا ہے، دنیاوی عقل رکھتا ہے تو وہ اپنے بچے کو آگ سے بھی بچاتا ہے، زہر سے بھی بچاتا ہے، دیگر زندگی کے خطرات سے بھی بچاتا ہے، اگر دنیاوی عقل رکھتا ہے تو۔ اگر عقل ہے تو پاگل ہوتا ہے نا، لیکن اگر اسے عقل ہے تو وہ زہر سے بھی بچتا ہے اور بچاتا بھی ہے، خود بھی آگ سے بچتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچاتا ہے، دیگر خطرات سے خود بھی محفوظ رہنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ کرتا ہے، اگر عقل ہے، پاگل نہیں۔ اگر عقل ہے تو ایسا ہی کرتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اگر اسی عقل میں ایمان کا نور آ جائے اور یہ عقل ایمانی ہو جائے تو پھر وہ گناہ کی آگ سے خود بھی بچتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچاتا ہے، پھر اس گناہ کے زہر سے خود بھی بچتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا ہے، پھر گناہ کے خطرات سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ہاں اگر وہ ایمان کی عقل ہی نہیں ہے پھر تو جیسے وہ چھوٹا بچہ، اس کو شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، وہ بس اوقات ایسی چیز کی طرف بھی قدم بڑھاتا ہے جو اس کے لیے خطرہ ہوتی ہے تو بڑے اسے بچا لیتے، اس کی سمجھ نہیں ہے نا۔
ایسی اگر سمجھ میں ایمان کا نور نہیں ہے، عقل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، تو پھر اسے گناہوں میں بھی مزہ آتا ہے، جو اس کے لیے ہلاکت ہے، جو اس کی زندگی کے لیے بربادی ہے، جو اس کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے کہا جب اللہ نعمتیں دے انہیں ضائع ہونے سے بچاؤ۔ ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ فرمایا گناہوں سے یہ نعمتیں ضائع ہو جاتی۔ آپ کہیں گے بہت سارے گناہگار ہیں، ان کے پاس تو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے، کہا تمہارا دھوکہ ہے، وہ نعمتوں کے چوکیدار ہیں، نعمتوں کے نوکر ہیں، انہیں ان نعمتوں سے فائدہ کوئی نہیں ملتا، سکون کوئی نہیں ملتا۔ گناہوں کی نحوست سے آدمی کی زندگی خطرے میں آ جاتی، کس وقت کیا ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، امام المفسرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، اور اس دعا کے صدقے میں اللہ نے قرآن کا ایسا فہم عطا فرمایا کہ پورے صحابہ کی جماعت میں رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تفسیر میں امام بنے۔ کسی آیت کے بارے میں دو رائے ہوتی تو کہا جاتا حضرت عبداللہ سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو، ایسا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ، ایک آدمی بہت نفلی عبادات کرتا ہے، تسبیحات، نفلی روزے، نفلی عمرے، نفلی صدقے، نفلی عبادات بہت کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے جس کی زندگی میں نفلی عبادات تو زیادہ نہیں، فرائض واجبات پورے کرتا ہے، اللہ کے حق کے اندر اور مخلوق کی بھی فرائض واجبات پورے کرتا ہے۔ مخلوق کے لیے کیا فرائض واجبات ہیں انہیں بھی پورا کرتا ہے، اللہ کے حق کے فرائض واجبات کیا ہیں اسے بھی پورا کرتا ہے۔ نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو بتائیے ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہے؟ خطرات سے، ہلاکت سے محفوظ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص جو کثرت سے عبادت تو نہیں کرتا نفلی، لیکن گناہ نہیں کرتا، یہ شخص محفوظ ہے، اس لیے کہ جو شخص کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، تو ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ گناہ اپنے ساتھ نحوست لے کے آتا ہے۔ بس اوقات ایک گناہ کی نحوست سے مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہو، آگ اسے راکھ کر دیتا ہے، آگ اس ڈھیر کو راکھ کر دیتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا ڈھیر ہو لیکن حسد اندر ہے، یہ حسد کی آگ ان نیکیوں کے ڈھیر کو راکھ کر دیتی۔ گناہ کی تو یہ نحوست ہے بھائی، گناہ کی تو یہ نحوست ہے۔ مہینوں کی محنت، بڑی اہتمام سے عبادت کر رہا، لیکن آنکھوں کی یہ بد نظری، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا، ساری نیکیوں کی حلاوت گئی، نیکیوں کا نور گیا۔ گناہ کی نحوست تو ایسی ہے کہ مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہے، یہ ایسی منحوس چیز ہے۔ اس لیے آدمی کی زندگی کا وہ لمحہ اور وہ وقت
اور وہ گھڑی سب سے منحوس ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. منحوس ترین لمحہ ہے اس کا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا. من یعمل سوءا یجز بہ، سزا تو ملے گی. اللہ تعالیٰ وہ ایمان دے دے، وہ عقل میں ایمان کا نور دے دے کہ ہمیں بھی گناہوں سے ایسا خطرہ محسوس ہونے لگے، ہمیں بھی گناہوں سے ایسا ڈر لگنے لگ جائے، ہمیں بھی گناہوں سے ایسا خوف آنے لگے. اللہ میاں نے یہی بتایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جنہیں اللہ ایمان دیتا ہے، ایمان کی عقل عطا فرماتا ہے، انہیں گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے، نفرت سی ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت سی ہو جاتی ہے. 40 سال کا کاروباری ساتھی آپ کے ساتھ رہتا ہو، ایک دسترخوان پہ کھایا، ایک دسترخوان پہ پیا، زندگی گزاری، بھائیوں کی طرح رہے، ایسا کاروباری تعلق تھا. 40 سال کے بعد پتہ لگا یہ تو اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہا ہے، کاروباری لحاظ سے مجھے اتنا نقصان پہنچا دیا، یہ تو مجھے کنگلا کر دے گا اگر ساتھ رہا تو. اتنا اندر ہی اندر اس نے کاٹ دیا مجھے. اب عقل ہوتی ہے نا، عقل، اور عقل میں مال سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب 40 سال کا تعلق ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ صرف ختم نہیں ہوگا، کیا یار مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی ہے، کہتا ہے مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی. اگر اس کا کوئی تذکرہ کرے، یار میرے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. ارے یہ 40 سال سے ساتھ رہے ہو، کھایا پیا ساتھ ہے، لیکن چونکہ اس کے طرز عمل کو اپنے مال کے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو کیا کہتا ہے، دیکھ کر گھن آتی ہے مجھے، اس کی شکل دیکھ کر مجھے نفرت ہو گئی. ایسا ہی ہے نا، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. جب ایمان کی بھی قدر و قیمت دل میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ ایمانی عقل نصیب فرما دے تو یہ ایمان والا کہتا ہے مجھے گناہوں سے گھن آتی ہے، مجھ سے گناہ برداشت نہیں ہے. ہاں میرے عزیزو، اس زمین پر ایسے لوگ آئے ہیں، گزرے ہیں، زندگی گزاری ہے، اللہ میاں نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اس کا تو ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ کوئی مالی لحاظ سے یا میری عزت کے لحاظ سے میرے لیے خطرہ بنے تو میں کہتا ہوں شکل نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن قرآن نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی قرآن نے دیکھا ہے کہ جن کے دل میں ایمان کی ایسی قدر و قیمت تھی، اللہ نے انہیں عقل، ایسی ایمانی عقل دی تھی، کہتے تھے گناہ گھن آتی ہے مجھے، نفرت سی ہوگی ہے مجھے گناہ سے، مجھ سے گناہ برداشت نہیں ہے. قرآن نے ان کی تعریف کی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہیں ہدایت یافتہ، یہ ہیں کامیاب لوگ. تو اس عقل میں ایمان کی روشنی ہو تو پھر گناہ کو بھی آدمی اپنی زندگی میں خطرہ محسوس کرتا ہے، اس کی نحوست سمجھتا ہے. وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. تو پھر میرے عزیزو، گناہوں میں ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں.
گناہوں میں ہم اپنی معاشرتی سوسائٹی کی عزت سمجھتے ہیں، گناہوں میں ہم اپنی معاشی ترقی سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے یہ ایمان کے لحاظ سے کتنا کم عقل ہے جو گناہوں میں گناہ اس کے یہاں اسٹیٹس بن جائے، گناہ اس کے یہاں عزت کی چیز بن جائے، اور یہ اتنا کم عقل ہے، اتنا کم عقل ہے۔ بعض جگہ تو اللہ میاں نے فرمایا اتنے کم عقل ہیں یہ لوگ، اولئک الانعام، جانور ہیں، جانور۔ جانور دیکھیں جنہیں کوئی عقل نہیں ہوتی، مالک کا کھیت ہے یا غیر کا کھیت ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے ادھر بھی مارتا، عقل جو نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہاں کھانا ہے کہاں نہیں کھانا۔ اولئک الانعام، جانور ہیں، جانوروں کی طرح زندگی ہے، جدھر مرضی منہ مار رہا، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جائز ناجائز کی تمیز مٹ گئی، میرا اور غیر کا فرق مٹ گیا، بس آنا چاہیے۔ جانوروں کی طرح زندگی، تو وہ ایسے ایمانی عقل سے خالی ہوتے ہیں کہ قرآن مجید انہیں جانور کہتا ہے۔ جانوروں میں گائے بھی ہوتی ہے، بھینس بھی ہوتی ہے، بکری بھی ہوتی ہے، دمبا بھی ہوتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، خنزیر بھی ہوتا ہے۔ جس قسم کی اس کی حرکتیں ہوں گی اتنا ہی کم عقل ہوگا۔ بعضوں کو شرک کے اندر بھی احساس نہیں ہوتا، کفر کے اندر بھی احساس نہیں ہوتا، تو بتائیے ان کی عقل کہاں ہے؟ اور سبحان اللہ، اس عقل میں ایمان کی روشنی ہو تو فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں سے گھن آنے لگتی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، امت کو یہ دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ پیارے نبی کی جو دعائیں ہیں نا وہ امت کے لیے نصیحت ہیں، امت کو گویا کہ نصیحت کر رہے ہیں آپ کہ تم بھی ایسا کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے دل سے طلب کیا کرو۔ نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے، تو آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ مجھے بھی ایسا ایمان دے دے جو سب سے قیمتی چیزوں میرے دل میں اور میرے اندر رچ بس جائے، اور پھر کیا ہو، پھر مجھے بھی گناہوں سے ایسی گھن آنے لگ جائے، پھر مجھے بھی گناہوں سے ایسی گھن آنے لگے۔ مجھے گناہ اچھے نہ لگے، ایسا ایمان اللہ دے دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت فرما رہے، دعا کرتے ہوئے گویا کہ یہ نصیحت کی تم بھی ایسا ایمان مانو۔ تو سب سے پہلی چیز گناہوں سے حفاظت کے لیے یہ ایمانی عقل ضروری ہے۔ اگر یہ ایمانی عقل نہ ہو، کوئی گناہ سے روکے تو نادان آدمی کیا کہتا ہے، اسی کو کم عقل سمجھتے جو روک رہا ہوتا ہے، اسی کو اپنا بدخواہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو روک رہا ہوتا ہے، وہی اسے برا لگ رہا ہوتا ہے جو اسے گناہوں سے روک رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں تو برائی اچھائی ہے نا، اس کی نظر میں تو برائی اچھائی ہے، اس کی نظر میں تو گناہ اسٹیٹس ہے، اس کی نظر میں تو گناہوں میں عزت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیف بکم اذا رأيتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں برائی اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی۔ یعنی آدمی کی عقل اس قدر ماری جائے گی اور اتنا کچرا اس میں آ جائے گا، ظلمت آ جائے گی کہ اسے برائی اچھائی لگنے لگ جائے گی، اچھے لوگ برے لگنے لگ جائیں گے، اور برائی
اچھائی برائی لگنے لگ جائے گی. ایسا دور بھی آئے گا. اور ایسا ہی ہے. اب معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ گناہگار انہیں گناہ سمجھ کے نہیں کرتا. گناہگار انہیں گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ انہیں اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، پھر فخر بھی کرتا ہے. آج معاشرے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ کرنے والا انہیں گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، خوبی سمجھ کے کرتا ہے، کمال سمجھ کے کرتا ہے. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سمجھتا بڑا ہوشیار ہوں. رشوت لے رہا ہوتا ہے، سمجھتا میرا حق ہے. سود سے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا بڑا کاروبار کر رہا ہوں. دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، سمجھتا بہت سمجھدار ہوں. یعنی کتنے ہماری زندگیوں میں ایسے گناہ ہیں کہ گناہ کرنے والا اسے گناہ نہیں سمجھتا. یہ عقل ایمان کی روشنی سے خالی ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو بس اوقات زندگی کے بہت سے خطرات اس کی نظر میں خطرہ نہیں ہوتا، ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اوقات قدم بڑھاتا ہے، بڑے روک لیتے ہیں. بڑے کیا کر رہے ہو؟ اس کی سمجھ اتنی ہوتی ہے. ایسی جب یہ عقل نابالغ ہوتی ہے، اس میں بلوغت نہیں آتی، ایمان کے لحاظ سے بلوغت نہیں آتی، اس میں ایمان کا نور نہیں آتا، تو اسے گناہوں میں مزہ آ رہا ہوتا. گناہوں میں اسے مزہ آ رہا ہوتا. اور سچ یہ ہے بھائی، گناہوں میں حقیقتاً اتنا ہی مزہ ہے جتنا خارش کرنے والے کو خارش میں مزہ آتا ہے. خارش کرنے والے کو مزہ تو آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خارش اور تیز ہوتی ہے، پھر خارش کرتا ہے، پھر مزہ آتا ہے، پھر خارش اور اٹھتی ہے، پھر خارش کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جلد خراب ہو جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، زخم ہونے لگتے ہیں. ہاں بھائی، گناہوں میں مزہ تو ہے لیکن دل میں زخم لگتا ہے، دل میں زخم لگتا ہے. روحانیت پہ موت واقع ہوتی ہے. بے چینی اور بے سکونی کی آگ اندر لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے بھائی، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے اور یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، کسی انسان کا بتایا ہوئی بات نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کرتے ہیں سیجزون، بہت جلد سزا پائیں گے، سزا ملے گی، نحوست دیکھیں گے زندگی میں. من یعمل سوءا یجز بہ، گناہ کیا تو سزا آئے گی. ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو، قانون کی رسائی نہیں ہے، خلوت اور تنہائی ہے. خیال کرنا اس تنہائی میں بھی اللہ تو ہے اور اس کا پیغام ہے گناہ کرو گے سزا ملے گی. اگر عقل ہو نا، اور اس عقل میں ایمان کی روشنی ہو، تو اس کی تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں، اس کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، اس کی تاریکیاں بھی صاف ستھری روشن. اگر یہ عقل میں ایمان کی روشنی ہو تو سزا ملے گی، میری زندگی میں کوئی نحوست آئے گی. ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، گناہ کی نحوست سے معیشت کے اندر بھی بڑی نحوست آتی ہے، معاش میں بھی بڑی نحوست آتی ہے.
ایک نحوست تو یہ ہوتی ہے کہ بندش ہو جاتی ہے، آمدنی کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، سونا اٹھاتا وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے بھائی کہ بجائے سکے تو بہت اکٹھے کر لیے، تجوریاں تو بہت بھر لیں، لیکن یہ معاش کسی کام نہیں آیا، نہ بچے فرما بردار بنے، نہ گھر میں سکون آیا، نہ آپس کی محبتیں رہیں، نہ راحت اور سکون رہا۔ یہ معاش کیا کہتا ہے؟ ارے یار اتنا بڑا کاروبار نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، پہلے سکون سے تو تھے نا، پہلے بچوں میں محبت تو تھی، پہلے گھر میں پیار سے تو رہتے تھے، یہ دولت کیا آئی، بچی بیٹے نہ رہے، اولاد ہی آپس میں لڑ پڑی ہے، نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، گناہوں کی نحوست سے تمہارا رزق نہیں رہے گا، تمہارا معاش نہیں رہے گا، اس میں نحوست آئے گی نحوست۔ تو اللہ کی یہ نافرمانی یہ زندگی کے لیے زہر سے زیادہ خطرہ ہے، اس میں آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ایسی عقل نصیب فرما دے۔ پخانہ کو، بچے کے پخانے کو ماں برا سمجھتی ہے، گندا بھی لگتا ہے، تب تو بچوں کو اس گندگی سے دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، اس گندگی سے۔ ماں کو گندا بھی لگتا ہے، پخانہ گندا لگتا ہے، بو آتی ہے، پخانہ ہے، لیکن اس بو ہونے کے باوجود، گندا ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس کے کپڑوں پہ بھی لگ جاتا ہے، ہاتھ پہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن بتائیے گند بھی سمجھتی ہے، بو بھی آ رہی ہے، نفرت بھی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی کپڑوں پہ لگ گیا۔ ایسی میرے عزیزو، جس کو اللہ رب العزت ایمان کی عقل دے دے، ایمان کی صحت دے دے، باوجود کہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی گناہ ہو جائے گا، پھر بھی کبھی نہ کبھی گناہ ہو جائے گا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے علاج کیا؟ فرمایا فوراً معافی مانگ لو۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے گناہ ہو گئے، ان کی عقل میں ایمان کی روشنی ہے، یہ واقعی ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی اذا فعلوا فاحشہ، گناہ ہو گیا، کوئی غلط کر بیٹھے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، دیر نہیں کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ گندگی جو دل میں ہے، اس کی جو برائی جو دل میں ہے، اس پخانے نما گناہ سے بو جو آ رہی ہے، فوراً صفائی کر لی، استغفار کر لی۔ اس لیے بھائی گناہوں کی نحوست سے بچنے کا علاج یہی ہے، ایک ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، بغیر ہمت کے نہیں ہوتا کچھ۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت توجہ ڈال دیں، بس نیک بن جاؤ، توجہ ذرا ڈال دیں۔ تو بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی توجہ رکھتے تھے، سب پہ توجہ ڈالتے سب مسلمان ہو جاتے۔ میری توجہ سے نہیں ہوگا میاں، سچی طلب بھی رکھنی ہوگی، ہمت بھی کرنی ہوگی، پھر دعائیں بھی کام آئیں گی، پھر کسی کی دل سے دعا بھی کام آئے گی، دل سے توجہ بھی کام آئے گی، ورنہ میری توجہ سے کام نہیں بنتا۔ آپ کے چچا ہیں، کتنی توجہ ڈالی ہوگی، لیکن اس کے دل میں طلب نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، بغیر ایمان کے مر گیا۔ ہمت تو کرنی ہوگی،
دل میں سچی طلب تو رکھنی ہوگی بھائی کہ پرہیزگاری کی زندگی نصیب ہو جائے، ہمارے گھروں میں گناہوں کی آگ بجھ جائے. یہ سچی طلب رکھنی ہوگی اور اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی. ماحول اچھا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا آسان بھی نہیں ہے. اللہ میاں کہتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا، بکری سے دودھ دھونے والا، گائے بھینس کا دودھ نکالنے والا ہمت کرتا ہے، تھنوں کو پکڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے. پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اندر گوبر بھی ہے، اندر خون بھی ہے، لیکن دودھ اسے صاف ملتا ہے. نہ رنگت میں فرق آتی ہے، نہ ذائقے میں فرق آتا ہے. ہاں بھائی، سچی طلب کرو گے، ہمت سے کام لوگے، اللہ تمہیں ان گندگیوں سے ایسے پاک صاف ستھرا نکال دے گا. پھر اس کی مدد متوجہ ہوگی، پھر اس کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن ہمت تو کرنی ہوگی. من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ میاں کہتے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے؟ جہاں سے دودھ آ رہا ہے وہ ماحول تو بڑا گندا ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن تمہیں صاف ستھرا دودھ ملتا ہے. اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے. لیکن اگر دودھ دھونے والا دور بیٹھ جائے، خود بہت ایسا ہوگا. ہمت کرنی پڑے گی، دودھ دھونا پڑے گا، تھنوں پہ ہاتھ لگانے پڑیں گے. تو میرے عزیزو، ہمت تو کرنی ہوگی، ہمت تو کرنی ہوگی. واستبق الباب واستبق الباب. گناہ کا ماحول ہے، گناہ نے گھیر لیا، دروازے بند ہو گئے. جوانی ہے اور سامنے حسن ہے، خوبصورتی ہے، قانون کی رسائی بھی کوئی نہیں، باہر کوئی برائی بھی نہیں. خود گھر کی ملکہ گناہ کی دعوت دے رہی. حسن بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، اقتدار بھی موجود ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کا راستہ مارتی ہیں، یا دولت، یا حسن، یا عہدہ اور منصب. یہ اسی چیز سے آدمی کی قیمت لگتی ہے نا بھائی. منڈیوں میں یہی چیزیں سے آدمی بکتا ہے، دولت سے، حسن کے سامنے شکست کھاتا ہے، یا عہدہ منصب، اس سے وہ شکست کھاتا ہے. اب گناہ کے ساتھ یہ تینوں چیزیں بھی موجود ہیں. گناہ بھی سامنے ہے، لیکن ساتھ یہ تینوں چیزیں بھی ہیں کہ گناہ کرے گا تو حسن بھی مل سکتا ہے، دولت بھی مل سکتی ہے، عہدہ بھی مل سکتا ہے. کمال ہے. ورنہ آدمی کو شکست دینے کے لیے اکیلا حسن بھی کافی ہے، آدمی کو شکست دینے کے لیے اکیلے دولت بھی کافی ہے، آدمی کو شکست دینے کے لیے اکیلا عہدہ اور منصب بھی کافی ہے. یہاں گناہ ہے اور گناہ کے پیچھے طاقت بھی ہے، حسن کی، دولت کی، اقتدار کی. لیکن سبحان اللہ، اللہ کا نیک بندہ اپنی سے ہمت کرتا ہے اور اس ماحول سے نکلتا ہے. دروازے سارے بند ہیں. اللہ کہتا ہے واستبق الباب واستبق الباب وفتحت الابواب. دروازے کھلنے لگے. اللہ کی شان ہے، ہمت تو کرنی پڑے گی. تو میرے عزیزو، اگر ہم ہمت کریں گے اور اگر گناہ ہو گیا پھر فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، فوراً استغفار، اور فوراً احساس کریں کہ اگر اس نے اس کی تاخیر کی گناہ میں، توبہ کرنے میں، تو یہ گناہ میری زندگی سے، میرے گھر سے کوئی نعمت لے جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے اگر تم نے گناہ کا ارتکاب کیا تو نحوست کا پھر انتظار کرو. آج لوگ اگر گارڈن میں کوئی کاٹی لگایا ہوا کوئی تعویذ مل جائے
کتنا ڈرتا ہے. اور اگر وہی تعویذ اس کے سرانے کے نیچے مل جائے پھر کتنا ڈرے گا. اور وہی اگر چپکلی نے کوئی کپڑے کھا لیے 2-3 جگہ پر رات کو بکس کے اندر سے اور اس میں پھٹن موجود ہو, سوراخیں ہوں, پھر کیا حال ہوگا؟ ڈر کیا آئے گا؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور اس کو یہ احساس نہیں کہ میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو فجر نہیں پڑھتے. اس کی نحوست سے نہیں ڈرتا, یہ کاغذ پہ لگے کانٹوں سے ڈرتا ہے, یہ قمیض کے پھٹے ہوئی چیزوں سے ڈرتا ہے. اس سے اسے ڈر نہیں کہ اس کے گھر میں صبح شام موسیقی کی آوازیں, اس کے گھر میں لقمہ حرام آ رہا ہے, اس کے گھر میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. اس سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ ایمانی عقل نہیں ہے, صرف دنیاوی عقل ہے. اس کاغذ سے ڈرتا ہے, کپڑے پہ کوئی داغ آ جائے اس سے ڈرتا ہے, کپڑوں میں کہیں سوراخ نکل آئے اس سے ڈرتا ہے. ارے میاں کسی نے کچھ تیری بندش کرنی ہوتی تو آج وہ سب ایسے تعویذوں والے جب کسی کو اوپر نیچے کر سکتے تو سب اسمبلیوں میں یہی بیٹھے ہوتے. خود تو ساری زندگی فٹ پاتھ پہ طوطے ان کی قسمت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمہاری قسمت وہ کھڑی کر دیں گے. لیکن آدمی ان کے سامنے مارے مارے اس لیے پھرتا ہے, ان کے پاس مارے مارے اس لیے پھرتا ہے کہ ایمان کی عقل نہیں ہے. اگر ایمان کی عقل ہوتی اللہ کا ڈر نہ چھوڑتا, اللہ تعالی کا ڈر نہ چھوڑتا. الا لہ الحکم, فیصلہ تو اس کا ہے. اس کی چاہت کے بغیر تو زمین پہ پتہ نہیں گرتا, سمندر کا قطرہ نہیں ہلتا, زمین کا ذرہ نہیں ہلتا. الا لہ الحکم, فیصلہ اس کا ہے. اگر ایمانی عقل ہوتی تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا, کہیں نافرمانی سے کوئی نحوست تو نہیں میری زندگی میں, کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, کوئی گناہ تو نہیں ہے میری زندگی میں. توبہ کر لو, توبہ کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو کثرت سے اللہ تعالی سے معافیاں مانگتے ہیں اس دنیا میں انہیں 3 انعام دیتا ہوں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ سچے, آپ کی بات بھی سچی, آپ خود سے نہیں کہتے, آپ کو اللہ میاں بتاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں, اور اللہ میاں کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے. آپ خود سے نہیں بتاتے, اللہ میاں آپ کو بتاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں. اللہ میاں کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بات کہہ دی اور پھر وہ ہو نہیں, پھر ویسا ہو نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار, جو کثرت سے اللہ تعالی سے معافیاں مانگتا ہے, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 3 نعمتیں ملتی ہیں اس دنیا میں. اللہ ہر تنگی سے, اللہ تعالی ہر تنگی سے, اللہ تعالی ہر بندش سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اللہ اسے ہر غم اور ہر ہم اس سے نجات نصیب فرماتا. تیسری چیز وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کے روزی کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں, ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں, ایسے وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو. یقین جانیے رزق کی کشادگی کا اور رزق کی تنگی سے حفاظت کا اس سے زیادہ مؤثر نسخہ نہیں ہو سکتا. رزق کی فراخی کا اور رزق کی بندش سے حفاظت کا اس سے زیادہ مؤثر نسخہ نہیں ہو سکتا.
جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر بندش سے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دے گا، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے اللہ نجات نصیب فرما دے گا۔ ہوتی تو میری زندگی میں گناہوں کی نحوست ہے، میں در در کے ٹھوکریں مار رہا ہوتا ہوں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی یہ بندش، کبھی اس بندش کے پاس۔ ارے میاں توبہ کر لینا، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ راستہ چونکہ مشکل ہے، زندگی بدلنی پڑتی ہے، یہ چاہتا ہے کوئی عامل کے پاس چلا جاؤں، آسان سا وظیفہ مل جائے، بس گناہ بھی کرتا رہوں، کام بھی ہو جائے۔ ہاں، گناہ بھی ہوتے رہیں، کام بھی ہو جائے، سستا چھوٹ جاؤں، گناہ نہ چھوڑنے پڑے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ایمان والی عقل نصیب فرمائے کہ ہمیں گناہوں کا خوف آنے لگے، ہمیں گناہوں کی نحوست کا احساس ہونے لگے، اور پھر ہم ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں کہ اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں ہمیں گناہ برداشت نہ ہو، ہمیں گناہوں سے گھن آنے لگے۔ گناہ نہیں، گھن آنے لگے، اور پھر اگر ہو جائے تو میرے عزیزو پھر تاخیر نہ کرو، پھر تاخیر نہ کرو، کہیں اس کی نحوست کوئی بڑا نقصان نہ کر دے زندگی میں، کہیں اس سے کوئی بڑی نعمت نہ چلی جائے، پھر فوراً توبہ کر لو، پھر توبہ استغفار کر لو۔ اور اگر استغفار کرو گے اور کثرت سے کرو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس استغفار کے بھی آپ کو ثمرات ملیں گے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے نجات کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ صبح اللہ سے اٹھ کے دعا کیا کرو، اے اللہ آج دن گناہوں سے پاک نصیب فرما دے۔ رات سونے سے پہلے روزانہ دل سے استغفار کر لیا کرو، رات سونے سے پہلے دل سے استغفار کر لیا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہوگا کہ گناہ ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ شیطان بھی دیکھتا ہے یہ روز استغفار کر لیتا ہے، ایک تو استغفار سے اس کے گناہ معاف ہوئے، دوسرا عبادت بھی ایسی بڑھیا استغفار، اس کے مبارک ثمرات بھی اس کو ملیں گے، تو وہ جان چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی گناہ ہوتے رہے تو روز توبہ کرتا ہے نا بھائی، تو ایک دن کے گناہ ہے نا، مر گیا تو ایک دن کے گناہ ہے، اللہ کریم ویسے ہی معاف فرما دیں۔ پرہیزگار لوگوں میں اٹھایا جائے گا، نیک لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہمت کیجئے، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت زیادہ نہ بھی ہو سکے، کثرت سے نفلی عبادت نہ بھی کر پائے، لیکن کم از کم گناہ کی نحوست، گناہ کا ریئیکشن، گناہ کا آگ، اس کا انگارہ، یہ میری زندگی میں نہ ہو۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ تو گناہ چھوٹے سے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو بتائیے نا، اگر چھوٹی سی چنگاری سے غفلت برتی جائے اور اس کو کپڑوں میں رکھ دیا جائے اور دوسرے گھر میں بڑی آگ لگے اور سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پانی سے بجھا دیں، تو زیادہ نقصان کون سے گناہ سے ہوگا؟ اس چھوٹی سی چنگاری سے نا، جس سے آپ نے غفلت کی ہے۔ چھوٹے گناہوں سے تو بڑے گناہ بنتے ہیں، چھوٹی آگ سے تو بڑی آگ بنتی ہے، ذرے ذرے سے تو پہاڑ بنتا ہے نا، قطرے قطرے سے تو دریا بنتا ہے۔ اب اگر یہ کر رہے، کل آپ اس سے بڑا کریں، پرسوں میری زندگی میں اس سے بڑا گناہ ہوگا۔ چھوٹی بسا اوقات چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں میں زہر موجود ہے، تو آپ بچے کو چھوٹے سانپ کے پاس جانے دیتے ہیں؟
کہ بڑے سانپ سے بچے کو بچا لیں، چھوٹے سانپ سے بچوں کو کھلانا شروع کر دیں. جانتے ہیں اس میں بھی زہر ہے، اس میں بھی زہر ہے. تو میرے عزیزو، گناہوں میں روحانیت کی موت کے لیے زہر ہوتا ہے، اس سے روحانیت کی موت واقع ہوتی ہے، اس میں پھر چھوٹے بڑے کا فرق مشکل ہوتا ہے. تو گناہ ہو جائے فوراً اس پہ توبہ ہو، فوراً استغفار ہو، اور جو میری زندگی میں گناہ ہیں ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. ہم سب کو تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما. گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں نیکی اور تقوی کا نور نصیب فرما. اے مولا کریم ایمان والی عقل نصیب فرما، ایمان والا فہم نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی کم عقلی سے، نادانی سے محفوظ فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. یا ارحم الراحمین بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. ہمیشہ نعمتوں بری زندگی، شکر گزاری کی زندگی، اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمان تیرے دین کے خاطر اور قبل اول کے لیے جو قربانیاں اور شہادتیں پیدا کر رہے، اے مولا وہ ایمانی جذبہ پوری امت کو عطا فرما. اے مولا کریم وہ ذوق شوق اب تیری ملاقات کا اور شہادت کا یہ امت کے اندر بھی بیدار فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما اور ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں اسلامی ایمانی بیداری پیدا فرما، غفلتوں کو ختم فرما. اے مولا کریم گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں اور اپنی مدد اور نصرت کی خاص شکلیں پیدا فرما. اے مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے، بے دینوں سے، جہالات سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. اے مولا کریم یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل دین کی افادت سربلندی کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما. جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے اے مولا کریم نفرتوں کی شکلیں پیدا کر رہے اہل اسلام کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه